کہتے جی کہ امت مسلمہ کے اندر آج جو اختلافات ہیں ان کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت سے اپنا مضبوط رشتہ رکھنا چاہیے بس۔ باقی یہ اختلاف رہے گا، اللہ چاہتے تو ساری دنیا مسلمان ہوتی۔ فلو شاء اللہ، تو اللہ اگر چاہتے تو تمام مخلوق کو مسلمان کر دیتے، کوئی کافر ہوتا ہی نہ۔ لیکن یہ نظام ہے میرے اللہ کا، اختلاف ہوگا تو حقیقت نکلے گی نا۔ اگر ابو جہل نہ ہو تو پھر صدیق کی صداقت کے امتحان کیسے ہوگا؟ اس لیے اختلاف نہیں، لیکن ایک اختلاف ہوتا ہے جو شریعت کے حدود کے اندر ہو، اس کا تو کوئی حل نہیں۔ لیکن ایک اختلاف وہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی اور فتنہ کھڑا کرنا وہ حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا جب حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے فتنے پیدا ہو جائیں گے اور ایسے حالات ہو جائیں گے، کل نئی مظلم جیسے اندھیری رات ہے، کچھ نظر نہیں آتا، تو صحابہ نے کہا حضور پھر ہم کیا کریں؟ اور اذن بیتک واکثر سیفک وامسک لسانک، آپ نے بس اپنے گھر میں بیٹھے رہو، تلوار توڑ ڈالنا، زبان کو قابو رکھنا، کوئی بات نہ کرو، بس اللہ کو مناتے رہو، باقی اللہ پہ چھوڑو، تم اپنی ہدایت پہ عمل کرتے رہو۔ یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے۔ تمہارے گھر میں 4 آدمی آپس میں سلو ہے، پہلے ان کی سلو تو کرو، امت کے اختلاف تو بعد میں مٹا دو۔ پہلے اپنے گھر والوں کے اختلاف تو مٹا دو، میاں بیوی میں اختلاف ہے وہ تو مٹاؤ۔ یہ نظام ہے میرے اللہ کا، امن نال دن بھی ہوگا رات بھی ہوگا۔ میرا بھائی مرتد وہ ہوتا ہے جس نے اپنا دین بدل ڈالا۔ کیا مانا؟ مسلمان تھا قادیانی ہو گیا۔ اس کی سزا قرآن حدیث میں ہے کہ جو آدمی دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کیا جائے۔ اور اسی پہ بہت سارے کافر فرقے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان حکم دیتے ہیں یہ تمہارا مذہب نہ مانے یہ چھوڑ دے، مار ڈالو۔ اللہ کے بندے، اسلام لانے کے لیے تو اللہ نے حکم نہیں دیا کسی کو قتل کرنے کا، لیکن جب کسی نے قبول کر لیا، تمہارے ملک میں بھی اگر کوئی تمہارے دستور پر حلف اٹھا لیتا ہے پھر اس کے خلاف گئے، تم بھی تو باغی سمجھ کے اس کو مار دیتے ہو، تو یہ مرتد بھی تو اسلام کا باغی ہے۔ اسی طرح گستاخ رسول یعنی جو حضور کی شان میں گستاخی کرے یہ بھی واجب مرتد ہے۔ اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ زندیق ہے، اگر یہ توبہ بھی کرے تو قبول نہیں ہوگا۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کرے سچے دل سے اور پھر تبدیلی بھی آ جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ توبہ قبول کر لیں گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرک کی توبہ نہیں ہوگی، باقی سب گناہوں کی توبہ ہو سکتی ہے۔ عورت کی گواہی جو ہے کن امور میں آتی ہے؟ ہر مسئلے میں آتی ہے۔ واستشهدوا شہیدین من رجالکم، اس کی وجہ ہے میرا بھائی اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اگر کوئی ان دو میں بھولے تو دوسری اس کو بعد یاد دلا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی رکھنے پر ان کی عزت بچ گئی۔ اگر ایک عورت کی گواہی مرد کے برابر ہوتی، جب وہ کورٹ میں آتی اس کا مخالف کہتا حضرت اس کے تو میرے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس وجہ سے یہ کہہ رہی ہے، تو اس کا مقدمہ جیتے ہارے اس کی عزت تو نہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ 2 ہوتا کہ 2 کٹھی کسی سے عشق نہیں کر سکتی، کرے تو اکیلے کو کرے گی، 2 تو یہ کرے گی۔ اللہ کا حکمت ہے کہ عورتوں کی گواہی جو ہے ناقصات العقل و ناقصات الدین۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ مرد مہینے کے پورے روزے رکھتا ہے لیکن عورت حیات حیض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی، عبادت نہیں کر سکتی ہے، تو اس کو اللہ نے ہر لحاظ سے ناقص رکھا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کا فرمایا کہ دیکھو کہ یہ ناقصات عقل بھی ہے لیکن عقل والوں کا دماغ بھی اڑا دیتی ہے، ایسا فتنہ ہے۔
مرد اور عورتوں کی نماز میں میرا بھائی ایک تو کوئی فرق نہیں کہ ان کے لیے بھی مغرب ہے، ہمارے لیے بھی، ان کے لیے بھی عشاء ہے، لیکن ایسے ان کی ادائیگی میں فرق ہے۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے مسجد افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ وہ کام جس میں زیادہ پردہ ہو وہ افضل ہے۔ تو اس لیے حنفی مسلک میں ہے کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنے پاؤں نکال کے بدن کو زمین سے لگائے۔ میری چوری ہو گئی ہے، مجھے بار اللہ سے دعا مانگتے رہے سورۃ والضحیٰ پڑھ کر کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس پہ زور دیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا، اللہ راز کھول دیں گے۔ حدیث پر عمل کرنا ہے یا سنت پر؟ سنت پر۔ حدیث تو موضوع بھی ہو سکتی ہے، حدیث تو منسوخ بھی ہو سکتی ہے، حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اہل تشیع جو منکر قرآن ہیں یا منکر صداقت صدیق ہیں یا منکر عزت و عصمت عائشہ، وہ کافر۔ میری بیوی جو ہے وہ وہم میں مبتلا ہے، کسی چیز کو بھی ہاتھ لگائے تو بار بار دھوتی ہے، بار بار صاف کرتی ہے۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، یہ کوئی جادو شادو نہیں، کوئی جن شد بھی نہیں۔ کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو گولی لکھ دے گا ریسپراڈل، وہ ایک گولی 1 ملی گرام کی 2-3 دن کھائے بات ختم۔ یہ تو کوئی بدرانی بیماری ہے، اس کو بھی کتب طب میں کہتے ہیں وسواس القہری، ایک ایسا وسوسہ جو آدمی کے قابو پا جاتا ہے، خود آدمی اس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ میں پیر بننا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پیر بننے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، گلے میں کپڑا ڈالو، کسی قبر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں علم ضرورت ہے، تقویٰ ضرورت ہے۔ سب سے آسان کام اور منافع بخش کام، ایسے سمجھو کہ تم نے مل لگا لی ہے، اس میں آمد ہی آمد ہے، نقصان کوئی نہیں، اس پر نہ انکم ٹیکس ہے، نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ حکومت دخل دے سکتی ہے۔ جہاں کوئی قبر ہو نا، اکیلے درخت بھی ہو، وہاں جا کے کپڑا گلے میں ڈال کے بیٹھ جاؤ، کوئی آئے پوچھے بات کرے، کوئی بات نہ کرو، مٹکا پانی کا بھر کے رکھو، لوگ پانی پیتے رہیں گے، چند دنوں کے بعد کام چل پڑے گا۔ باقی انشاءاللہ قبر اور حشر میں جوتے لگیں گے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ عمل کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ہر حال میں زبان پہ درود شریف۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی چیز خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں، یہ تو قرآن میں مسئلہ ہے۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، کہ جب تم عرفات سے آ رہے ہو تو کچھ تجارت بھی کر سکتے ہو، اس وقت سب کو احرام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ غسل خانے میں غسل کرتے ہوئے وضو ہو سکتا ہے، غسل خانے میں بدبخت جب غسل ہو سکتا ہے وضو کیوں نہیں ہو سکتا؟ عجیب بات ہے، بڑی چیز ہو جاتی، چھوٹی نہیں ہوتی۔ کہتے جی شان ابراہیم الخلیل پر سپیکر کی آواز جاتی ہے، سپیکر کی آواز تو اگر ٹیلی ویژن کھول لو تمہارے ملک میں بھی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ صفیں جڑی ہیں کہ نہیں، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ نقلی بالوں والی جلدی ہے، نقلی دانت لگانے سے غسل ہو جاتا نہیں ہوتا۔ ہاں، نقلی دانت کا معنی یہ ہے کہ خور چڑھا دیا یا دانت ٹوٹ گیا، اس کے بدلے میں اور دانت لگا، وہ تو کوئی حرف نہیں۔ ایک ہے کہ وگ لگا دی، تو اب جب وضو کریں گے تو آپ کس پہ مسح کریں گے؟ تو وہ دانت نہ کٹے گی۔ جوائنٹ فیملی میں پردے میں پریشانی، ایمان والوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی، البتہ جو لوگ دین سے دور ہیں ان کے لیے پریشانی۔ ایمان والے تو ہر حال میں پردہ کرتے ہیں۔
عورت جب 40 سال کی ہو جائے تو بغیر محرم کے سفر کر سکتی، بالکل نہیں کر سکتی۔ آج کل تو 40 سال کی زیادہ خطرناک ہے 20 سال تک سے۔ یہ 20 سال والی ہے ڈالنے کی پیداوار ہے، ادھر مکھن کھایا ہوا ہے۔ اصل جوانی تو 40 سال ہوتی ہے۔ دیکھو نا، فلما بلغ، میں خود نہیں کہتا رہا ہوں، فلما بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 سال کے ہوئے پھر ہم نے ان کے لیے نبوت۔ 40 سال میں تو آدمی مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں بڑھتا۔ میں 5 دن ایک شہر میں نوکری کرتا ہوں، 2 دن اپنے گھر میں واپس آتا ہوں، تو اپنے اصلی گھر میں آتے ہو تو نماز پوری پڑھو، جب ڈپٹی پہ جاؤ گے تو نماز قصر کرو۔ چیز کا علاج نماز ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور میرے مدنی کی حدیث ہے، بی بی عائشہ فرماتی اِذَا حَدَثَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب حضور کو کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا الہ لا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصرف دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، عاجل البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بما شفاء اللہ، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگی عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔